شیخ سعدی نے یہاں کہا ہے، اے سعدی تیری قبر پر رحمتوں کی بارش، بہت بڑے عالم ہیں۔ شیخ سعدی نے اس جگہ کہا ہے، بلا نہ سنی دی کہ مردان و عاقلان گفتان، مردان خدا و عاقلان گفتان، گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت۔ تکلیف آئے گناہ نہ آئے، تکلیف کیا چیز ہے؟ گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت۔ میرے جی چاہے تو جس نے گلستان نہیں پڑھی ہو اس کو بخاری میں بیٹھنے نہ دوں، لیکن کیا کروں، مولانا سلیم اللہ خان اجازت دے دیتے، وہ صدر ہے ہمارے، اور بڑوں کی ماننی پڑتی ہے۔ جس نے گلستان نہیں پڑھی ہے اس کو ہدایت میں بیٹھنے دینا بے وقوفی ہے، اس کی عقل نہیں ہوتی، نہ تجربہ کار رہتا ہے۔ گلستان پڑھو، شوق سے پڑھو۔ گلستان کے 3 استاد دنیا میں لاسانی ہیں۔ اول استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان صاحب، ہم نے بھی ان سے پڑھی ہے۔ وہ گلستان ایسی پڑھاتے جیسے بخاری شریف کوئی پڑھاتا، جھوم جھوم کر۔ اب تو بڈھے ہو گئے کیسے، لیکن اس وقت ایسے پڑھاتے۔ دوسرے مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، فارسیات سے زبردست مناسبت ہے۔ تیسرا یہ عاجز و فقیر، ہم تیسرے درجے کے ہیں، سب سے اخیر میں۔ ایک زمانے میں میری نور الہدا ہدایہ گلستان ایسی مشہور تھی جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ ذوق کی کتاب ہے، اس کے لیے سلامت ذوق چاہیے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، اب شہرت ہونے لگی، باتیں پھیل گئی جی، کہنے لگی عورتیں مصر میں، امراۃ العزیز و عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاہا عن نفسہ، مائل کرنے لگی نوجوان کو اس کے جی سے۔ شہر میں عورتوں نے باتیں شروع کی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے۔ قد شغفہا حبا، یقیناً ڈوب گئی وہ اس کی محبت میں۔ آئے ہائے، محبت تقسیم نہیں چلنے دیتی، محبت ملامت نہیں مانتی، محبت پسپائے قبول نہیں کرتی، محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ قد شغفہا حبا، یقیناً اس کے دل کے پردے کے نیچے جا چکی ہے اس لڑکے کی محبت۔ ایک شغف ہے، ایک شعف ہے، محبوب نہ ملے اور تڑپے تو شغف ہے، ملے پھر بھی تڑپے یہ شعف ہے، اس کا علاج موت ہے۔ ابن قیم کی کتاب ہے کتاب العشاق، 460 صفحے کی، طالب علمی کے زمانے میں میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، اور اب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو کوئی فرق نہیں ہے، کسی جگہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے مقدمے میں نے شیخ سعدی کا وہ شعر لکھا ہے جو اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے۔ شیخ سعدی کی قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، 1000 سال پس از مرگ او گرش بوئی، 1000 سال پس از مرگ او گرش بوئی، ز خاک سعدی شیراز بوئے عشق آمد۔ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی شیخ سعدی کی قبر کی مٹی سے عشق حقیقی کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ عشق تو ہوتا ہی حقیقت، عشق میں مجاز ہوتا ہی نہیں، ایسے ہم غلط تقسیم کر رہا ہے۔ عشق جب من الاصل ہو تو وہ حقیقت ہے، عشق جب کم اصل کا ہو تو وہ مجاز، یہ ہے عشق عاشق کے منزلت پہ ہے۔ قد شغفہا حبا، عزل العوازل حول قلب التائہ، وہوى الاحبۃ منہ فی سودائی۔ ہمارے ایک بزرگ نے شکوہ کیا، پہلے زمانے میں طالب علم عشق معاشقہ کرتے تھے تو گلستان بوستان مقامات متنبی یاد کر لیتے تھے، اب وہ عشق بھی بغیر کسی علم کے،
دونوں طرف سے جاہل ہوتے ہیں۔ قد شغفہا حبا، یقیناً فریفتہ ہو گئی اس کی محبت میں، انا لنراہا فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کھلی غلطی میں، عزیز مصر کی بیوی ہو کر گھر کے ایک غلام اور نوکر کے ساتھ اس محبت میں مصروف ہوئی، بہت بڑی بری بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حکیم عبدالسلام ملیح آبادی تھے، کیا نام تھا؟ حکیم عبدالسلام ملیح آبادی، ملیح آباد جگہ ہے۔ اس کا بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ بڑے بڑے علماء کے پاس جا کے دیکھتے تھے کہ یہ کتنے پانی میں، اس زمانے میں یہ ذوق تھا۔ تو اس نے سنا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت نانوتوی کی خدمت میں وہ آیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا سخت سردی کا، اور حضرت نانوتوی پر کھانسی کا حملہ تھا، تھوڑی سی بات شروع کر لیتے تھے تو کھانستے تھے، چپ ہو جاتے تھے۔ حکیم عبدالسلام ملیح آبادی 8-10 دن رہے، لیکن حضرت نانوتوی نے کوئی خاص بات نہیں کہی۔ جس دن جانے لگے کہنے لگے کسی نے سچ کہا ہے، پیر نمی پران موریدان اورا می پرانن، پیر کچھ بھی نہیں ہوتے، مرید ویسے اڑاتے رہتے ہیں۔ سادہ سا آدمی ہے، اس غریب کو کیا پتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الکریم گمتلہ آئے، اور شیخ الہند خاص خادم تھے، مولانا محمود الحسن سے کہ خدا کا خوف کرو، حضرت کو کسی طرح چھیڑ لو۔ حکیم عبدالسلام ملیح آبادی ایسا کہتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے کہا حکیم صاحب متاثر ہو یا نہیں، ہم اپنے حضرت کو تکلیف نہیں دیں گے، حکیم صاحب اپنا کام کریں۔ حضرت نانوتوی کو کہیں سے بینت پڑ گئی یا کشف ہو گیا، کاملین کا دل روشن رہتا ہے۔ حکیم عبدالسلام ملیح آبادی جب ملنے آئے ہاتھ ملانے کے لیے، تو حضرت نانوتوی نے پوچھا حکیم صاحب کئی دن رہے، کچھ مسئلہ تو پوچھا نہیں آپ نے، ویسے شکوہ کر کے جا رہے۔ اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں کوئی ترتیب ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا کہ مولانا نے گلا کنکھارا، گلا صاف کیا اور شہادتین پر کلام کیا، فجر سے لے کے ظہر تک صرف شہادتین پر 3-4 دن تک ترتیب بیان کی اور اس کا نظم و نسق بتایا۔ حکیم عبدالسلام نے واپس بستر کھولا، سامان نیچے رکھ دیا اور کہا اب میں یہی رہوں گا۔ تو جن لوگوں نے پہلی بات سنی تھی نا، انہوں نے پوچھا کہ حکیم صاحب کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھ سے ایک حکایت سن لے اور پھر حضرت نانوتوی کے علم پر تبصرہ سن لے۔ ایک شخص تھا بہت حسن پرست، عاشق مزاج، اس کو پتہ چلا کہ جھانسی کے اندر ایک اونٹنی ہے بہت خوبصورت، دہلی سے جھانسی چلا گیا اس اونٹنی کو دیکھنے کے لیے، جا کے دیکھا وہ بڑی خوبصورت اونٹنی تھی، تو اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کو کہا آپ کے پیدا کرنے والے پر آفرین۔ بس وہاں سے واپس تسلی ہو گئی۔ اونٹنی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا آپ کو پیدا کرنے والے خدا کی قدرتوں پر آفرین، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ حکایت سنا کر اس کے بعد کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ شاہ اسحاق دہلوی، شاہ اسماعیل زمانہ اور فلاں بڑے بڑے محدثین کے نام لیے، وہ ایک دفعہ زندہ ہو کر کے آئے اور مولانا قاسم کی تقریر سنے، اور پھر یہ شعر پڑھا کہ ای ہست کی خو خوردہ و دل بردہ کس بسیرا، ای ہست کی خو خوردہ و دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کثیرا، فلما سمعت بمکرہن، جس وقت زلیخا نے سن لی عورتوں کی سازشیں، ارسلت الیہن، کھیلوا بھیجا ان کو کہ میرے ساتھ کل دوپہر کا کھانا کھانا،
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان کے لیے بیٹھک. متکا بیٹھک ویسے بخاری سے اضطراب سا ہو گیا تفسیر میں. اور تیار کیا ان کے لیے بیٹھنے کی نشست. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دیے ہر عورت کے ہاتھ میں ان میں سے ایک ایک چاقو. زلیخا نے جب یہ سنا کہ عورت مصر کی میری برائی کر رہی ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر کے عاشق ہوئی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک دعوت کر کے دیکھتے ہیں کہ میں قصوروار ہوں یا اور بھی قصوروار ہے. خواتین مصر کو طلب کیا اپنے محل میں، سب آ گئی اور شاہی دعوت کی. اور جیسے طریقے کے دعوت کے اخیر میں پھل اور فروٹ سے تواضع کی جاتی ہے، تو سب کے ہاتھوں میں چھری چاقو دے دیے کہ ہر شخص اپنے لیے پھل کاٹے.